والدین سابقین اما بعد، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ارباب علم و دانش، یہ کارگاہیں ہستی محض رنگ و بو کا تماشا نہیں، بلکہ پیغام حق کی جلوہ گاہ ہے، اور اس جلوہ گاہ میں انسان محض تماشائی نہیں بلکہ داعی اور رہنما ہے۔ دعوت و تبلیغ کوئی وقتی جوش کا نام نہیں صدر علی وقار، بلکہ شعور و بصیرت کا وہ نور ہے جو دلوں کو منور اور معاشروں کو معمور کرتا ہے۔ یہ وہ فریضہ ہے جو عقل کو دلیل، دل کو اخلاص اور کردار کو اعتبار عطا کرتا ہے۔ جب باطل اپنی چالوں سے شب تار کو گہرا کرے تو داعی حق اپنی صداقت سے صبح نو کا سویرا کرتا ہے، اور جب گمراہی اپنی زنجیروں سے انسان کو جکڑ لے تو مبلغ دین اپنی حکیمانہ دعوت سے اس طاغوتی شکنجے کو پاش کرتا ہے۔ یہی وہ مشن ہے جس کے لیے انبیاء کرام مبعوث ہوئے، یہی وہ پیغام ہے جس کے لیے صحابہ کرام نے زمین کے چپے چپے کو ناپ ڈالا، یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے اولیاء کرام نے اپنی زندگیاں کھپا دی، یہی وہ نعمت ہے جس کے تذکرے میں قرآن پکار اٹھا، فَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کی طرف بلائے۔ یہی وہ کاج ہے جس کے لیے مولانا قاسم نے دارالعلوم کی داغ بیٹھ ڈالی، یہی وہ فکر ہے جس کے لیے مولانا الیاس نے اپنا گھر بار پسے پشت ڈالا، یہی وہ پیغام ہے جسے مولانا گنگوئی نے انڈیا کے کونے کونے میں سنایا، یہی وہ طرف ہے جسے مولانا انعام نے بدعات کی جڑیں کاٹ ڈالی، یہی وہ ابر کرم ہے جس کی گرج کل عالم میں پھیلتی دیکھ کر شاعر بھی بادلے نوازا بول اٹھا کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ اے ارباب شعور او اصحاب حضور، جب حق کی صدا ہمارے دلوں پر دستک دے رہی ہو تو خاموشی جرم بن جاتی ہے، سستی، خسارہ اور غفلت گناہ مسلسل۔ اس لیے ہماری ذمہ داری محض الفاظ کی حد تک محدود نہیں بلکہ افکار کی اصلاح، اعمال کی تطہیر اور معاشرے کی تعمیر تک پھیلی ہوئی ہے۔ ہمیں اپنی ذات کو میزان شریعت میں تولنا ہے، اپنے کردار کو چراغ ہدایت بنانا ہے اور اپنے ماحول کو گلزار دعوت بنانا ہے کہ یہی تقاضۂ ایمان ہے، یہی مطالبہ زمان ہے اور یہی منشاء رحمان ہے، یہی ہماری شناخت و پہچان ہے، یہی ہماری بقا کا راز ہے۔ تو پھر سن لو کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے عمر ابن خطاب والو، کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے عمر ابن خطاب والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ بس آخری دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔